علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مبارکہ جو ہوئی 10 محرم الحرام کو آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بھی اپنے زمانے میں جید عالم دین تھے اور ان کو سلطان العلماء کے خطاب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کے والد گرامی جہاں ایک عالم دین تھے، وہیں پہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی بڑے اللہ والے بھی تھے، اور آپ کی خدمت میں لوگ آ کر اپنی علمی پیاس کو بھی بجھایا کرتے تھے اور اپنے دلوں کے زنگ کو اللہ کے ذکر سے دور کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے تعلق سے یہ واقعہ کتابوں میں مذکور ہے کہ جب آپ کی پذیرائی عام سے عام ہونے لگی، شہرت اور مقبولیت زیادہ سے زیادہ ہونے لگی، لوگوں کا ہجوم آپ کے بارگاہ میں ہونے لگا، تو ہوتا ایسا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقبولیت سے نوازتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے، تو اس زمانے کی جو دیگر حضرات ہوتے ہیں ان کو وہ عزت پسند نہیں آتی، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس حسد کی بنیاد پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے مد مقابل کا نام مٹ جائے، ان کا پتہ کٹ جائے۔ یہی ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت کے والد گرامی اپنی خانقاہ میں موجود تھے، لوگوں کا ازدحام لگا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت خوارزم شاہ حضرت کے والد گرامی سے ملاقات کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا، لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے اس نے ایک وزیر سے یہ کہا، اور وہ عالم دین بھی تھے، ان سے یہ کہا کہ اتنا زیادہ مجمع؟ تو اس نے جو ہے وزیر نے یہ کہا کہ آپ اتنا مجمع دیکھ رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ان کا انتظام کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قدر مجمع بڑھتا جائے اور ان کی مقبولیت لوگوں میں اس قدر، ان کے لوگوں کے دلوں میں اس قدر رچ بچ جائے کہ کوئی آپ کے پاس آنے والا بھی نہ رہ جائے۔ بادشاہ وقت نے مشورہ طلب کیا کہ تم ہی بتاؤ کہ ان کے ساتھ کون سا ایسا سلوک کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائے۔ تو اس نے وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کیجئے کہ اپنے خزانے کی جتنی کنجیاں چابیاں ہیں، وہ اپنے قلعے کی جتنی چابیاں ہیں وہ ان کے حوالے کر دیجئے، اور کہیے کہ سب کچھ تو تمہارے پاس آ گیا، اب یہی چیز بچ گئی تھی، اس کو بھی تم لے لو۔ بادشاہ وقت نے اس کے مشورے پہ عمل کیا، حضرت کی خدمت میں خزانے کی چابیاں، قلعے کی چابیاں بھیجی گئی۔ حضرت کے والد گرامی نے آنے والے قاصد سے کہا کہ بادشاہ وقت سے میرا سلام عرض کرنا، اور یہ خزانے کی کنجیاں، قلعے کی کنجیاں بادشاہ وقت کے حوالے کر دینا، اور بادشاہ وقت سے کہنا کہ ہم فقیر ہیں، ہمیں اس فانی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان چیزوں کو تو اپنے پاس ہی رکھ، اور میں تیرے ان چیزوں کے بھیجنے کا مقصد سمجھتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج جمعہ کا دن ہے، میں جمعہ کے اندر خطاب کرنے کے بعد میں اس علاقے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ کے والد گرامی نے ارادہ بنا لیا اس علاقے سے جانے کا۔ بادشاہ وقت کو جب پتہ چلا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس نے حضرت کی خدمت میں آ کر کے معافی طلب کی، کیونکہ بلخ کے جتنے لوگ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت اس علاقے کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، تو حضرت کی مقبولیت ایسی تھی کہ بوڑھے ہو یا جوان، بچے ہو یا عورتیں، سب کے دلوں میں حضرت کے والد گرامی کی عقیدت و محبت رچ بس رہی تھی۔ تو لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا، کہیں اس کی بنیاد پہ یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں بادشاہ وقت کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے، بادشاہ وقت کے خلاف کوئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے۔ تو بادشاہ وقت خود
حضرت کی خدمت میں آیا، معافی تلافی کرنے لگا، حضرت سے منت سماجت کرنے لگا کہ آپ ٹھہر جائیے۔ حضرت نے کہا کہ فقیر نے ابھی ارادہ بنا لیا ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو بادشاہ نے آپ سے یہ عہد لیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ نکل جائے تاکہ لوگوں کو آپ کے جانے کی اطلاع نہ ہو سکے۔ آپ کے والد گرامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کا عہد کرتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کروں گا، لیکن جاتے جاتے حضرت نے یہ بات کہہ کر کے گئے کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں لیکن تاتاریوں کا لشکر یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت وہاں سے تشریف لے کر کے چلے گئے۔ تو حضرت کے والد گرامی کے کچھ حالات تھے۔ تو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام محمد ہے اور جلال الدین آپ کا لقب ہے، اور یہ حضرت علامہ جلال الدین رومی کے نام سے زیادہ شہرت اور مقبولیت رکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ابتداءً اپنے والد گرامی کے پاس ہی ہوتے گئی۔ اپنے والد گرامی سے آپ علم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ کو ہی آپ کا جانشین بنایا گیا۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر علوم سے نوازا تھا، خاص میں علوم عقلیہ میں آپ بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ منطق، فلسفہ، حکمت، ان تمام علوم میں آپ کو بہت ہی زیادہ اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کی کوئی بہت ہی نایاب کتاب تھی، اس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ہوا ایسا کہ اس جگہ پر اللہ کا ایک بندہ درویش فقیر تشریف لاتا ہے، اور لانے کے بعد میں علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ کتاب کے مطالعہ میں منہمک ہے۔ تو آنے والے فقیر نے علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ چیز کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے ہو؟ تو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قال ہے اور تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کو میں سمجھ سکتا ہوں، تم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ، مجھے مطالعہ کرنے دو۔ تو وہیں پہ سامنے ایک حوض تھا۔ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ کہا تو فقیر نے آگے بڑھ کر کے علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کتاب لے کر کے اس حوض میں ڈال دی۔ جب حوض میں کتاب ڈال دی، نایاب کتاب تھی، آسانی سے ملتی نہیں تھی، تو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیش میں آ گئے کہ آپ اس علم سے بھی شغف رکھتے تھے، وہ کتاب آپ کو بہت پسند تھی اور گہرائی سے اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ایسی نایاب کتاب جب ہاتھ میں سے لے کر کے حوض کے اندر ڈال دی جائے، وہ بھی حوض خالی نہیں، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں عموماً جو کتابیں لکھی جاتی تھی، ہاتھوں سے سیاہی تیار کی جاتی تھی، ہاتھوں سے قلم تیار کیے جاتے تھے، اس سے کتابیں لکھی جاتی تھی، پانی لگ جاتا تھا تو سیاہی مٹنے کے اندیشے ہوتے تھے۔ تو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد میں وہ فقیر کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے تم نے کیا کیا؟ تو فقیر نے آپ کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو حوض میں ڈالا، اور حوض میں ڈال کر کے وہ کتاب نکال کر کے علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تک ہاتھ میں تھما دی۔ علامہ جلال الدین رومی کیا دیکھتے ہیں کہ کتاب پہلے جس طرح صحیح سلامت تھی اب بھی ویسے ہی صحیح سلامت ہے۔ کتاب کی کوئی روشنائی مٹنے کی بات تو دور ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ دیکھا کہ کتاب پانی میں بھیگی بھی نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی کتاب کو نہیں لگا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سوال اس فقیر سے کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا یہ حال ہے، کہا کہ یہ حال ہے جو تم نہیں سمجھ۔ جو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ جس کی میں طلب میں لگا ہوا تھا، جس کی میں تلاش میں لگا ہوا تھا، ان کتابوں کے مطالعے سے وہ چیز مجھے نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ اس آنے والے فقیر کا دامن تھام لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ علم عطا فرمائے گا جس کی میں طلب۔ تو وہ آنے والے فقیر کون تھے؟
حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ، علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کا دامن تھام لیا، ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور اس کے بعد حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو فیوز و برکات انہیں ملے، تو ان برکات کی برکتیں یہ ہوئی کہ آج ان کی تصنیف کردہ کتاب مثنوی شریف ایسی کتاب ہے کہ جس کو پوری دنیا میں، پورے عالم میں پسند کیا جاتا ہے، اور بزرگان دین فرماتے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس زبان کے اندر میں اس کتاب کا ترجمہ نہ کر لیا گیا۔ یہ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب مثنوی شریف، اس مثنوی شریف کے حوالے سے ایک دو باتیں بتاتا ہوا چلو۔ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے دو غلام خرید، اس میں ایک غلام ایسا تھا کہ جس کے چہرے کا رنگ اچھا نہیں تھا، چہرے کی رنگت بھی اچھی نہیں تھی، شکل و شباہت بھی اچھی نہیں تھی، اور دوسرا جو غلام تھا بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا۔ لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ جو غلام حسین و جمیل و خوبصورت تھا سیرت اس کی اچھی نہیں تھی، اور جو غلام شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا اس کی سیرت و اخلاق و کردار بہت اچھے تھے۔ بادشاہ دونوں غلاموں کو خرید کر لایا۔ فرماتے علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دن جو حسین و جمیل غلام تھا اس کو بادشاہ نے اپنے سے دور رکھا، اور جس کی شکل و شباہت اچھی نہیں تھی اس کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا۔ وہ بلانے کے بعد میں بادشاہ نے اس غلام سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس غلام کے تعلق سے تمہارا نظریہ کیا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تب یہ غلام جس کی شکل و شباہت اچھی نہیں تھی وہ اس غلام کی تعریف و توصیف کرنے لگا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ وہ وفادار انسان ہے، اس کے اندر انسانیت معلوم ہوتی ہے، فلاں خوبی کا حامل ہے، فلاں وصف اس کے اندر پایا جاتا ہے، تعریف و توصیف کرنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ غلام جس کی تم تعریف و توصیف کر رہے ہو وہ تمہارے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ تم چور ہو، وہ تمہارے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ تم چور ہو۔ تو اس غلام نے کہا کیسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کچھ عیب والی باتیں وہ جس کی بنیاد پر وہ ایک بات کو بیان کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اس غلام کو رخصت کیا۔ اس کے بعد جو حسین و جمیل غلام تھا، اپنی اصلی اچھی شکل و شباہت والا، اس کو بادشاہ نے بلایا۔ وہ بادشاہ نے بلانے کے بعد میں اس سے کہا کہ وہ جو غلام تھا وہ تمہاری تعریف و توصیف تو کر رہا تھا، لیکن تمہارا ایک عیب بیان کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہوتا تو بہت اچھا انسان ہوتا، وہ عیب اس کے اندر نہ ہوتا تو بہت اچھا انسان ہوتا۔ تو اس کے بعد وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ وہ میرے اندر عیب بیان کرتا ہے، اس کا تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اور اس کے منہ میں جتنی گالیاں آئی ان گالیوں کو بکنے لگا۔ تب بادشاہ نے اس کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تو ادھر سے چلا جا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کی شکل و شباہت تو اچھی نہیں ہے لیکن وہ دل کا صاف ستھرا ہے، دل کا اچھا انسان ہے، اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہے، اور تیری شکل و صورت اچھی ہے لیکن تو دل کا اچھا نہیں ہے، تیرے اخلاق و کردار اچھے نہیں، تو میری نگاہ سے دور ہو جا۔ پھر بادشاہ نے اس غلام کو کہ جو غلام شکل و شباہت کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا اس کو اپنا قریبی بنا دیا، اور 40 وزراء کی خدمت میں، وزیروں کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، یا دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے کہ جو ان کو پیمنٹ دی جاتی تھی اس کے برابر پیمنٹ بادشاہ اس کو دے دیتا۔ اب بادشاہ جب اس کو دینے لگا تو اب لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا کہ غلام انسان شکل و شباہت کبھی اچھا نہیں ہے، بادشاہ کا قریبی ہو چکا ہے، بادشاہ نے اس کی پیمنٹ بھی سب سے زیادہ رکھ دی ہے، بادشاہ اسی کو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو سب نے کوشش کی حسد کی آگ میں کہ کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچائے، لیکن نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ محض اس وجہ سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچایا پایا کہ وہ بادشاہ کا قریبی ہو چکا تھا، بادشاہ کا قرب اس کو حاصل ہو چکا تھا،
بادشاہ کا قرب اس نے حاصل کر لیا تھا، بادشاہ کی نظر عنایت اس کے ساتھ تھی، اس بنیاد پہ کوئی اس کا بال باقا نہیں کر پایا۔ تو کہتے یہی معاملہ ہے کہ جب انسان اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیا کرتا ہے، بادشاہ حقیقی سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا تعلق کسی اور سے نہیں، بادشاہ حقیقی باقی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مضبوط فرما لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میں ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ جس طرح سے اس حسین و جمیل غلام نے حسد کرنے کی بنیاد پر نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، تو اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تم بھی سن لو کہ اگر تم اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے حسد پیدا کرو گے تو جو نعمت تمہارے پاس وہ نعمت تمہارے پاس سے بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جس طرح سے جس کی شکل و شباہت اچھی نہیں تھی، اس نے اچھے اخلاق و کردار پیش کیے، اچھے اپنے گمان کو نیک رکھا، اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھا، دل کو صاف ستھرا رکھا، بادشاہ کا مقرب ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ہم بھی اگر اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں گے، ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے حسد نہیں ہوگا، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے نفرت و عداوت نہیں ہوگی، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ نہیں ہوگا، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بغض نہیں ہوگا، خود پسندی ہمارے اندر نہیں ہوگی، جہاں طلبی ہمارے اندر نہیں ہوگی، شہرت طلبی ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ جب اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے صاف ستھرا کر لیں گے، ہم بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب، ہم بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہو جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ ہم جتنا اس کا شکر ادا کرتے جائیں گے، اللہ ہماری نعمتوں میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، کہ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے درجے سے ہم کو ایک درس دیا، انہی کا ذکر چل رہا ہے، بتاتا ہوا چلو۔ مثنوی شریف میں ہی علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چند مہمان آ گئے۔ مہمان آ گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ کھانے کے لیے دسترخوان لگایا جائے۔ جب دسترخوان لایا گیا تو دسترخوان پہ بظاہر میل کچیل نظر آ رہا تھا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ دسترخوان کو آگ کے تندور میں ڈال دو۔ مہمانوں نے جب سنا تو ایک دم حیرت زدہ ہو گئے کہ دسترخوان کپڑے کا دسترخوان ہے اور اس کے آگ میں جلتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہتے کہ اس کنیز نے آپ کے حکم کے مطابق دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ سب مہمان انتظار میں کہ اب یہ دسترخوان جل جائے گا، اس کی راکھ ہمارے سامنے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں جب کنیز نے دسترخوان آگ سے نکالا تو دسترخوان ویسے کے ویسی تھا، بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اس میں جو میل کچیل تھا دور ہو گیا، بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ جب مہمانوں نے یہ نظارہ دیکھا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ ہمیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے کہ دسترخوان اتنا صاف ستھرا ہو گیا؟ کہ آگ کا کام تو یہ ہے کہ کپڑے کو جلا دینا، لیکن اس نے کپڑے کو جلایا نہیں بلکہ اس نے کپڑے کے میل کچیل کو دور کر دیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کے ارشاد فرمانے لگے کہ ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہی دسترخوان بچھایا جاتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو آپ نے اسی دسترخوان کو سے پوچھ لیے، اپنے ہاتھ کو، اور دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیجئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اس دسترخوان پر پھیر دیا کہ دستے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آگ اس دسترخوان کو نہیں جلاتی، آگ اس دسترخوان کو نہیں جلاتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ تو حضرت علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میں کہ کپڑا دسترخوان ایک بے جان چیز ہے،
جب اس بے جان چیز کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آگ اس کو نہیں جلاتی۔ تو اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم بھی اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لو، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ فرمائے۔ یہ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل فرمایا اور درس دیا کہ جب دست مبارک بے جان چیز کو لگ جائے تو وہ آگ میں نہیں جلتی ہے، تو جس کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا چراغ روشن ہو، اس کو آگ کیسے جلا سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات بیان فرمائی نا، کیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب میں ذکر فرمایا، اپنی کتاب میں لکھا کہ علم الہی میں جو سید ہے، جو صحیح سعادت النسب ہے، امام اہل سنت نے لکھا کہ ہرگز ہرگز جو بھی صحیح سعادت النسب ہے وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ کہتے کیوں؟ ایسے ہی کہا امام اہل سنت نے حدیث شریف بھی پیش کی کہ فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے، اللہ نے تمہاری آل پہ جہنم کو حرام فرما دیا ہے۔ تو آل مصطفیٰ کو جو صحیح سعادت النسب ہے اس کے اوپر آگ اثر کرے گی نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آل رسول، میرے ذہن میں جو وجہ ہے وہ بتا کہ کوئی آل رسول جہنم میں چلا جائے تو جہنم کی آگ ہی بجھ جائے گی، تو جہنم اپنا عذاب کس پہ نازل کرے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل رسول کو جہنم سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی آل رسول جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور جہنم کی آگ دہکتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کا حصہ جہنم میں رکھا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یہ شان عطا فرمائی۔ اسی لیے ہم آل رسول کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، سادات کرام کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے محفوظ رکھے گا تو ہم ان کے دامن سے وابستہ رہ گئے، تو ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بھی جہنم سے محفوظ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔